سوال: مرد و عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جواب: مرد و عورت کی نماز میں 13 لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ سستی اور غفلت نہ ہو، مگر خاتون کو ننگے سر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، مرد کے ٹخنے کھلے ہوں، شلوار اوپر ہو، مگر خاتون اپنے ٹخنے ڈھانپ کر نماز ادا کرے گی۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے جبکہ خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ نمبر 4، قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں جبکہ خواتین اپنے سینوں پر۔ نمبر 5، مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ مختلف ہے جبکہ خواتین دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گی اور مردوں کی طرح ہاتھ یا کلائی کو نہیں پکڑیں گی۔ نمبر 6، مرد رات والی نمازوں میں اونچی قرات کر سکتا ہے مگر خاتون کسی بھی نماز میں اونچی آواز نہیں کر سکتی۔ نمبر 7، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا ہوتا ہے کہ سر اور کمر بالکل سیدھی ہو جبکہ خواتین کو اس قدر جھکنا ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ بس گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 8، خواتین رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کھولے بغیر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں، پکڑیں نہیں۔ نمبر 9، مردوں کو کونیاں اپنے پہلو سے الگ رکھنا ہوتی ہیں جبکہ خواتین ملا کر رکھیں۔ نمبر 10، مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا ہوتا ہے جبکہ خواتین پیٹ اور ران، بازو اور بغل ملا کر یعنی مکمل سمٹ کر سجدہ کریں۔ نمبر 11، خواتین کی کونیاں سجدے کی حالت میں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ نمبر 12، خواتین سجدے میں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر سجدہ کریں، مردوں کی طرح اپنے پاؤں کو کھڑا نہ کریں، جیسا کہ ہم نے رد المختار سے ابتدا میں عبارت ذکر کر دی ہے۔ نمبر 13، اتحیات میں بیٹھتے وقت خواتین اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھیں، اسے تورک کہتے ہیں۔ خواتین کی نماز کا طریقہ بیان کیجیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کے کام۔ نمبر 1، چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بڑی اور موٹی چادر سے سر، کان، گردن، بازو، پنڈلی اور ٹخنے ڈھانپ لیں۔ نماز شروع کرتے وقت کے کام۔ نمبر 1، دل میں نیت کر لیں کہ مثلاً فجر کے 2 فرض پڑھ رہی ہوں، زبان کے ساتھ بھی کہہ لینا مستحب ہے۔ نمبر 2، ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ نمبر 3، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نمبر 1، نگاہ سجدے والی جگہ ہو۔ نمبر 2، ثنا پڑھے۔ نمبر 3، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 4، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے۔
نمبر 5، اس کے بعد کوئی صورت ملائے، مثلاً صورت فیل، رکوع اور قومہ۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جھکے۔ نمبر 2، رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور گھٹنوں پر انگلیاں ملا کر رکھنی ہیں، پھیلانی نہیں ہیں۔ نمبر 3، رکوع میں نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ نمبر 5، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 6، کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے۔ سجدے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نمبر 2، سجدہ خوب سمٹ کر کرے، اس طرح کہ پیٹ اور رانیں ملی ہوئی ہوں، کلائیاں زمین پر بچھا دے، بازو بھی پہلوں سے ملا کر رکھے، پاؤں کو اپنی دائیں طرف نکال کر بچھا دے۔ نمبر 3، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ نمبر 4، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے، اس طرح کہ اپنے بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھے، دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی کے اوپر رکھے، دونوں بازوؤں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھے۔ نمبر 5، بیٹھنے کے دوران اپنی نظریں اپنی گود میں رکھے اور 3 سے 4 سیکنڈ بیٹھے۔ نمبر 6، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ نمبر 7، دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے، اس طرح کہ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے اور پھر گھٹنے اٹھائے۔ دوسری رکعت پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے۔ سورت ملائے، مثلاً سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھے، رکوع کرے، 2 سجدے کرے، سجدے کرنے کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھ جائے، اتحیات میں تشہد، درود ابراہیم اور دعا پڑھے، سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنی گردن کو دائیں طرف موڑے۔ سلام پھیرتے وقت نظر کندھے کی طرف ہونی چاہیے، پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے۔